أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ دوست بھی ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مدرسہ اشاعت القرآن کا سالانہ پروگرام کافی دیر سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. سٹیج سے بیان کرنے والے اور شاعری پیش کرنے والے حضرات کا بیان اور کلام بھی اللہ کریم قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کوئی دینی ادارہ قائم ہوتا ہے یہ خود بخود نہیں قائم ہو جاتا بلکہ اللہ کریم کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس زمین کے ٹکڑے کو اپنے کلام کے لیے پسند فرماتے ہیں اللہ کریم اس ٹکڑے کو قبول کر کے اس میں قرآن کا ڈیرا لگا دیتے ہیں. معلوم نہیں آپ کے علاقے کے کس بزرگ کی دعا قبول ہوئی. کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے ان کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں لیکن شان والے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر اللہ پر قسم اٹھا دیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. میرے بندے نے جو قسم اٹھا دی ہے وہ شرم صاحب تو نہ ہو وہ کام کر دیتا ہے. معلوم نہیں کس نے رات کے اندھیرے میں اللہ سے رابطہ کیا. اللہ نے اس کی دعا سنی اور یہاں ویرانے میں ایک زمین کا ٹکڑا اللہ کے قرآن کے لیے منتخب ہوا اور اللہ نے اپنا ایک بندہ بھیج دیا جس نے محنت کر کے اس باغ کو ایسا پھلدار کیا کہ آج 30 سے زیادہ بچے اور بچیاں قرآن لے کے جا رہے ہیں. جس گھر میں قرآن پاک کا حافظ پہنچ جاتا ہے قرآن لے کر تو اس گھر میں دنیا کی سب سے بڑی دولت آ گئی. مربے بھی دولت ہے, گندم بھی دولت ہے, پیسے بھی دولت ہیں, سونا چاندی کے زیورات بھی دولت ہیں, لیکن قرآن سے کم. سب سے بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے. جس کے گھر میں قرآن آ گیا, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے وہ اگر قرآن سے نظر ہٹا کر کسی اور دولت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس نے قرآن کی بے ادبی کی ہے.
کار والا سائیکل والے پر رشک نہیں کرتا کہ کاش میرے پاس بھی سائیکل ہوتا ہے؟ کار جب اللہ نے اس کو دی ہے، سائیکل تو چھوٹی سواری ہے، اگر کسی کو اللہ نے بھینس دی ہے تو وہ بکری کی تمنا نہیں کرتا کہ میرے پاس بکری ہوتی، اس بھینس کی کتنی بکریاں لی جا سکتی۔ بڑی دولت آنے کے بعد چھوٹی دولت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی دولت آنے کے بعد اگر وہ کسی دنیا کی دولت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اس نے قرآن کا ادب نہیں کیا، قدر نہیں کی کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی دولت دی ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے آدمی کا اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جیسے یہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل شارح کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو؟ سارے نہیں بول رہے، ولی کا معنی ہے دوست، اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے دوست۔ میرا دوست عظمت والا، مولوی سمیع اللہ کا دوست عظمت والا، آپ کے دوست بھی عظمت والے، لیکن اللہ کی قسم جو اللہ کے دوست عظمت والے ہیں کائنات میں ایسا کوئی نہیں۔ شان اولیاء، شان اولیاء، شان اولیاء، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی ہیں، امام بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عابد زاہد بھی ہے۔ یہ وہ شخص ہے امام احمد بن حنبل۔ ایک دن نہر پر وضو فرما رہے تھے تو ایک آدمی جدھر سے پانی آ رہا تھا وہاں بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے۔ بعد میں اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل میرے سے آگے وضو کر رہے ہیں، میرا استعمال شدہ پانی ان کے پاس جا رہا ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں پانی جا رہا تھا ادھر سے آ کر بیٹھ گیا، وضو کیا چلا گیا۔ جب اس کا وصال ہوا تو کسی کو خواب میں ملا، جب ملا تو اس نے پوچھا احمد بن حنبل کیا بنی؟ اللہ کے ہاں جو پیشی ہوئی تو کیا بنی؟ انہوں نے کہا بخشش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کس نیکی کے بدلے میں بخشش ہوئی؟ احمد بن حنبل نہیں، وہ جو اٹھ کر وہاں آیا تھا وضو کرنے کے لیے، وہ فوت ہوا تو خواب میں کسی کو ملا، کہا بخشش ہو گئی۔ پوچھا کیسے بخشش ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے ایک دن امام احمد بن حنبل کے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو میں ادھر سے اٹھ کر ادھر جا کے بیٹھ گیا تھا کہ میرا مستعمل پانی امام کے پاس نہ جائے، امام کا استعمال شدہ پانی میرے پاس آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایک نیک بندے کی تو نے نیک بندے کی عظمت پہچانی اور اس کا ادب کیا، ہم اس کے طفیل تجھے جنت میں بھیج رہے ہیں۔
یہ مقام ایسے نہیں پا گئے. امام احمد بن حنبل نے قرآن کے تحفظ کے لیے کوڑے کھائے ہیں. وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ یہ قرآن بھی ہماری طرح پیدا کیا گیا ہے، مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی ساری صفات قدیم ہیں، قرآن بھی قدیم ہے. اس کو بنایا نہیں گیا، پہلے سے ہے. اس پر بادشاہ کوڑے مارتا تھا. شام کو جسم زخمی ہو جاتا تھا، اٹھا کے کان کوٹھڑی میں ڈال دیتے تھے. صبح کو پوچھتے تھے احمد بن حنبل کیا خیال ہے؟ فرماتے تھے میرا نظریہ وہی ہے جو کل تھا. کوڑے کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، کان کوٹھڑی میں لاتے گزارتے رہے، لیکن اپنا نظریہ نہیں بدلا. کسی نے آ کر کہا امام آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان سے کہہ دو کہ جو کو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، جان بچ جائے گی. ایمان تو اندر کی چیز ہے. فرمایا میری تو جان بچ جائے گی، میرے بعد آنے والی نسلوں کا ایمان کون بچائے گا؟ یہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہا تھا. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کیونکہ مجھے ٹائم تھوڑا دیا ہے، اس لیے میں اپنے موضوع پر نہیں جا رہا. اگر موضوع شروع ہو گیا تو عصر بھی ادھر جائے گی، مغرب بھی جائے گی، کہ عشاء کو فارغ ہو اور ایسا نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ کے اشتہار کا جو عنوان ہے رحمت دو عالم اور عظمت قرآن، سرکار مدینہ اور اللہ کا کلام، ان دونوں کی عظمت کو کائنات کا کوئی ترازو تول نہیں سکتا. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. کائنات میں بڑے بڑے ترازو اللہ نے پیدا کیے ہیں. اللہ نے تولنے کے لیے میدان قیامت میں اللہ نے اتنا بڑا ترازو بنایا ہے. ترازو سمجھتے ہو؟ ترکڑی. اللہ نے اتنا بڑا ترازو بنایا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے. یہ تو ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہیں نا، اس کو جوڑ دیا جائے. زمینوں کو بھی ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس کا ایک کڑا بنایا جائے اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس ترازو کو کہ کیا رکھا گیا ہے. اتنا بڑا ترازو ہے جو اللہ نے حرام تولنے کے لیے بنایا ہے. لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ اور قرآن ان دونوں کی عظمت تو بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ کی اگر اکیلی عظمت کو اس ترازو میں تولا جائے تو نہیں تولا جا سکتا. میں ان دونوں کی عظمت کو اگر لے کر چلوں گا تو دل تو ہمارا ٹھر جائے گا، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. 4:30 پر مولوی سمیع اللہ نے کہا کہ ہم نے جلسہ ختم کرنا ہے. 4:30 پر 4:30 پر انہوں نے کہا جلسہ ختم کرنا ہے اور میرا بیان شروع ہوا ہے 4:33 پر.
میں نے تو وقت کے بعد شروع کیا ہے. جب میرا وقت ختم ہو گیا تو اب ہے آپ کا وقت. آپ مجھے جتنی اجازت دیں گے میں بولوں گا. حضرت توسوی صاحب فرمائیں ہم مولانا عبدالستار توسوی یہ بھی اللہ دے ولی ہے. ساری زندگی صحابہ دی عظمت صحابہ دی مدحت بیان کر 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 کے زبان اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ نمک دے اتے صرف پھونک میں رہندے ہیں کہ سو سپ لڑ وجے ہاں زہر اثر نہ کرندی ہے اگر وہ نمک کھا لیں. حضرت توسوی صاحب نو ٹائم ملدا ہی اثر دے بعد بالکل آخر وہ فرمائے دیاں میں کو لوگ ٹائم دین دن اللہ اللہ ہی سے جو کیونکہ یہ نماز دا ٹائم ہے یہ اللہ دا ٹائم ہے اللہ اللہ ہی سے جو. آج مجھے ٹائم ملا ہے آپ کے حصے سے. اب آپ جب تک کہیں گے تو میں مولوی صفی اللہ کی نہیں مانوں گا آپ کی مانوں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. ان کو خواب آیا. خواب میں آقا کا دیدار ہے. آقا کا دیدار ہر بندے کو تو نہیں ہوتا. آقا کا دیدار ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں. میں بڑا خوش ہو رہا تھا. آپ کے ادارے کے بچوں نے لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھا ہے. بچے ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے درود پڑھا ہے تو ان کا سینہ نور سے بھر گیا ہے. آپ بھی درود پڑھتے ہیں پڑھا کرو. درود پڑھا کرو ادب سے پڑھا کرو. میرے شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں نے اللہ اللہ سیکھا ہے جب ہم نے بیعت کی تو آپ نے ہمیں تسبیحات بتائیں. ان میں درود پاک بھی بتایا کہ درود پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کر یہ تصور جمائے کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوں اور حضور کو تحفہ پیش کر رہا ہوں. اس تصور میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو لطف کتنا. اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو مدینے لے جائے. وہاں مدینے جو روضے پاک کے پاس کھڑا ہو کر حضور کا منہ ادھر ہے جنوب کی طرف کیونکہ کعبۃ اللہ ادھر ہے. وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا منہ مبارک ہے تو درود پڑھنے والے ادھر سے کھڑے ہو کر حضور کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو خوشخبری دے گئے. فرمایا جو میرے روضے پہ آ کر درود پاک پیش کرے گا میں مصطفیٰ سنوں گا جواب بھی دوں گا. وہاں کتنا لطف آتا ہے جب آدمی حضور کے چہرے انور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سلام پیش کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے جواب آ رہا ہوتا ہے. فاصلہ درمیان میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو آدمی کا دامن رحمتوں سے بھر جاتا ہے. مدینے جانے کی تیاری رکھو. جانے کے آداب بھی سیکھو. کسی عالم سے طریقہ کار پوچھ کر جاؤ. وہاں کچھ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو لین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں سے باب السلام سے آنا ہوتا ہے. جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہے.
اور درود پاک آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی کی خبر نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے موبائل نکال رکھے ہوتے ہیں اور وہ موویاں بنا رہے ہیں۔ حضور کے دربار میں جا کے آدمی کو اپنی مووی کا خیال رہے، میں اس کو عاشق نہیں مانتا۔ وہ کیا عاشق ہے؟ وہاں تو آدمی کو سب کچھ بھول جانا چاہیے، سب کچھ۔ میں نے اپنے ایک عالم سے سنا ہے، مولانا محمد مکی دامت برکاتہم، جو حرمین جاتے رہتے ہیں، ان کا درس بھی ہوتا ہے مکہ شریف میں۔ مولانا محمد مکی، ان کا درس اردو میں ہوتا ہے، باقی عربی میں ہوتے ہیں۔ تو پاکستانی انڈین لوگ اور بنگلہ دیش والے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کا درس سنتے ہیں۔ محمد مکی، میں نے ان کی زبان سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میرے والد محترم وہ وہاں کے شہری تھے، اصل تو پاورپور کے ہیں، لیکن وہ پہلے چلے گئے تھے اور ان کو شہریت مل گئی تھی، صرف عبادت کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، سب کو یہاں سے چھوڑ گئے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مدینے میں بھی انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا، کچھ مدینے میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کو ملنے کے لیے گیا، اپنے ابا کو۔ میں جب گیا تو وہ مسجد نبوی میں روضے کے قریب روضے کی طرف منہ کر کے روضے والے سے رابطہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ رابطہ کرنے والے کر لیتے ہیں، رابطہ کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں ان کو ملا، مصافحہ بھی ہوا، لیکن پھر وہ اپنے دھیان میں بیٹھے رہے، کوئی حال احوال نہیں پوچھا، کوئی خیریت نہیں پوچھی۔ پاکستان سے گئے تھے، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی تھی، اپنے بیٹھے رہے مست ہو کر۔ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، جب اٹھ کر اپنے مقام کی طرف جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ آپ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر دوبارہ مصافحہ کیا تو مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ محمد مکی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں محمد مکی ہوں، آپ کا بیٹا بجی۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے آپ کو وہاں بھی نہیں پہچانا تھا، میں جس حال میں بیٹھا تھا اس حال میں درمیان میں کسی کو آنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ اللہ ہمیں روضے پر لے جائے اور ادب کے ساتھ سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں جو ہمارے بچوں نے درود پاک پیش کیا، یہ بھی حضور کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ نے نہ ہاں کی نہ کی، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ آپ کی بشاشت اور خوشی اور آپ کی اس جلسے میں دلچسپی اور عظمت مصطفیٰ اور عظمت قرآن سننے کے لیے شوق، وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ عشاء کے بعد جلسہ شروع اور شروع کی اذان تک چلتا ہے، لیکن یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں جلدی ختم کرنا پڑے گا۔ جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں درود پڑھتے ہیں
تو یہ درود ہمارا سرکار کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف القرآن میں پڑھا ہے، فرمایا جتنے حضور کے امتی دنیا میں اعمال کرتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ حضور کے پاس روضے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال بھی پہنچتے ہیں، برے بھی پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال نامے جو دائیں بائیں ملائکہ لکھ رہے ہیں یہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ حضور جب ہمارے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمارے برے اعمال دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو تو خوش کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو تو خوش کرتے ہیں، ہم اپنے چودھریوں کو تو خوش کرتے ہیں، اگر ہمارا مصطفیٰ ہم سے غمگین ہو گیا تو ہم نے کیا لیا؟ ذرا غور فرمائیں میرے دوستوں۔ اس لیے جب کوئی کار کوٹھڑی میں رات کے اندھیرے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اس کو یہ تصور جمانا چاہیے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ میرا گناہ مصطفیٰ کے پاس روضے میں جانے والا ہے اور میرے مصطفیٰ کا دل غمگین ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ آج تو یہاں مجمع میں بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے عہد کر لو کہ اللہ ہم تیرے محبوب کا دل رنجیدہ نہیں کریں گے۔ کر لو وعدہ اللہ سے، کر لو، توفیق اللہ دیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے۔ چھوڑ دو گناہوں کو، آ جاؤ نبی کے دروازے پر، آ جاؤ اللہ کی رحمت کی چادر میں۔ موت کا وقت متعین ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں ہوتی، اس وقت سے پہلے پہلے رب کو بھی راضی کر لو، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لو۔ یہاں جتنے اعمال یہ امت کرتی ہے وہ روضے میں پہنچائے جاتے ہیں، لیکن کب؟ ہفتے میں ایک دفعہ۔ لیکن جب کوئی دنیا کے کسی کونے میں نبی پہ درود پڑھتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ پاک میں فرشتوں کی جماعت مقرر کرتی ہے کہ تم دنیا میں چکر کاٹو، کہیں میرے محبوب پر کوئی درود کا ہدیہ پیش کر رہا ہو، اسے ریشمی لباس میں لپیٹو اور فوراً میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچا دو۔ ہفتے کا انتظار نہیں ہوتا۔ اور پھر حضور نے امت کو تلقین کی ہے کہ میرے اوپر درود کثرت سے پڑھو، کثرت سے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ روزانہ کم از کم 3 تسبیح تو پڑھے، زیادہ درود پڑھو۔ میں قربان جاؤں، یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے 3,15,000، اگر 3,15,000 روپے اکٹھے کیے جائیں سکے کے اور اس بچے کو تولا جائے تو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا توفیق دی؟ یہ مدرسے کی برکت ہے، استادوں کی تربیت ہے۔ ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو، انشاءاللہ اللہ رسول کے وفادار بنیں گے، ملک کے وفادار بنیں گے، ماں باپ کے وفادار بنیں گے، اپنے علاقے میں نیک نامی لے کے جائیں گے۔
ہمارے لاہور میں ایک عالم رہتے تھے، ان کا نام تھا مولانا موسیٰ. کیا نام تھا؟ مولانا موسیٰ خان بازی، روحانی بازی رحمت اللہ علیہ. بعض دفعہ لوگ دیکھنے میں بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور یہ نبی کی سنت بھی ہے کہ صاف ستھرے رہو. نبی کی سنت ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، جتنی استعداد میں ہے خوبصورت بن کے رہو. اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ بڑے خوبصورت تھے، پٹھان تھے، سرخ لال چہرہ تھا، سفید پگڑی باندھتے تھے، لمبا کرتا پہنتے تھے، اور بہت اچھا اور شاندار لباس پہنتے تھے. آدمی کا لباس بھی خوبصورت ہو، جسم بھی خوبصورت ہو، چہرہ بھی خوبصورت ہو تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے. جب یہاں سے وہ گئے مدینہ شریف تو حضور کی خدمت میں 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ کر ہدیے میں لے گئے. کتنا؟ کروڑ. آگے پیچھے جو درود پڑھتے رہتے تھے وہ تو پڑھتے رہتے تھے. 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، پاؤں میں گر گیا، کہا حضرت جی مجھے معاف کر دو. فرمایا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہوا تھا کہ پاکستان میں ایک موسیٰ خان روحانی بازی رہتے ہیں. میرے ذہن میں ایک خاص تصور تھا. ہمارے جو عام لوگ ہیں نا، جو علماء کے قریب نہیں رہتے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علماء نہاتے نہیں، گندے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ نکمبی ہوتی ہے. تو صاف ستھرا اگر کپڑا دیکھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جلدن بہن مولوی نہیں ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا جو اس وقت پہنتے تھے جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، تاکہ خوبصورت ہو کے ان کے سامنے بیٹھے، آنے والے کا دل خوش ہو. تو کہتا ہے میرے ذہن میں کچھ ایسا تصور تھا کہ موسیٰ خان کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی مشکل سے اٹھ سکتا ہوگا، تو پھٹا پرانا کرتا پہنا ہوا ہوگا. میں نے جب آپ کی شکل شباب دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، اتنے شاندار لباس پہنے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ کیسا اللہ کا ولی. کہتے رات کو مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو. یہ بندہ بھی تو کوئی کام کا ہوگا نا، جس کو رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا میری مجلس سے اٹھ جاؤ، یہ جاؤ میرے دوست میرے غلام موسیٰ کو منا کے آؤ. اگر اس کو نہ منایا، وہ راضی نہ ہوا تو یہ مجلس میں نہیں بیٹھنے دوں گا. کہتے ہیں پھر مجھے پتہ چلا آپ کی شان کا، مجھے معاف کر دو، میرے اوپر تو رسول اللہ ناراض ہو گئے. جب اس موسیٰ خان کو لاہور کی سرزمین میں دفن کیا گیا تو کئی مہینے قبر سے خوشبو ہوتی ہے. یہ درود پڑھنے کی برکت ہے. یہاں سے جب درود پاک کے تحفے روزے میں جاتے ہیں تو سرکار تو بڑا سخی ہے،
مدینے والی سرکار تو سکی ہے، وہاں سے حضور بدلے میں دعا کرتے ہیں، درود پڑھنے والے کی زندگیاں بدلتی ہے، اس کا معاشی نظام درست ہوتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کو اگر اللہ چاہے تو روزے والے کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہم بہت دور نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، فرمایا اپنے شاگرد کو مبارکباد دے دو، احمد بن حنبل کو اللہ نے اس کی قربانی قبول کر دی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے جس کو دنیا میں خوشخبری مل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کا عمل کون سا قبول ہے۔ یہ تو ایک صحابہ کی جماعت ہے جن کو دنیا میں رہتے ہوئے نبی کی زبانی جنت کی خوشخبریوں ملی۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں تو سرکار مدینہ موجود تھے، آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے بتا دیتے، اور مصطفیٰ اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دیتے۔ اس کے بعد تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 10 صحابہ ایسے ہیں نبی کے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کا اعلان کیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ آپ کے یہاں بینر پر 10 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی۔ اللہ کے نبی سے، نبی کی زبان سے وہی نکلتا تھا جو آسمان سے آتا تھا۔ گویا اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے اور نبی کے زبانی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم جنتی ہو۔ اور جو 313 صحابہ بدر میں شریک تھے، غزوہ بدر آپ نے سنا ہوا ہے نا، جب بدر سے فارغ ہو کر مدینے میں آئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے ان یاروں کو بتا دو جو 313 بدر میں شریک ہوئے ہیں، اب ان کا برائیوں والا اعمال نامہ بند کر دیا گیا ہے، اب ان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کریں گے نیکی کریں گے، اور جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 1500 صحابہ حدیبیہ میں گئے، کتنے؟ 1500، جن میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، جناب سعید بھی ہے، جناب زید بھی ہے۔ 1500 صحابہ حدیبیہ میں کھڑے ہیں، یہ مکے کے قریب ایک میدان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنا سفیر بھیجا ہے مکے میں، اور مشہور ہو گیا ہے کہ مکے والوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ سفیر تھا حضرت عثمان، جو نبی کا دوہرا داماد ہے۔ فرمایا انہوں نے میرے سفیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے،
صحابہ کو دعوت دی، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں گے یا لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ دیکھو کہتے ہیں بیعت علی الموت، بیعت علی الموت، آؤ بیعت علی الموت کرو۔ صحابہ باری باری آ رہے تھے، 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی جب تک آپ ہمیں میدان میں کھڑا رکھیں گے ہم کھڑے رہیں گے، جب اجازت دیں گے لوٹیں گے۔ جب یہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تو حضرت عثمان تو من کے گئے ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آپ سو تو نہیں گئے؟ حضرت عثمان کہاں گئے ہوئے تھے؟ مکہ میں۔ کس نے بھیجے تھے؟ حضور نے بھیجے تھے، حضور کا کام گئے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ عثمان تو اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ دیکھو صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں اور آسمان سے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اپنے غلاموں کو بتا دو جو آپ کے ہاتھ پر 1500 ہاتھ پڑے تھے، یہ ہاتھ ایسے نہیں تھے، ان ہاتھوں کے اوپر میں خدا کا ہاتھ تھا۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم ید اللہ فوق ایدیہم۔ دوسری آیت میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ ایت عجیب نقطے بتا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کو بتاؤ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہا، نیچے تھا تو مصطفیٰ کا ہاتھ، لیکن اللہ نے اسے بھی اپنا ہاتھ کہا۔ انما یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے تھے، نیچے بھی اللہ کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ کی صورت میں ہے۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ مونگ وٹ والوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوچ کے جواب دینا۔ جو مصطفیٰ اور اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان میں ہاتھ آ گئے، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جنت کے جائیں گے۔ جو ان کے ایمان میں شبہ کرتا ہے، جو ان کو جہنمی کہتا ہے، اس کو مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کی قسم جب حوض کوثر پر سرکار پانی پلا رہے ہوں گے، پیالے لے کر قطاروں میں یہی کھڑے ہوں گے۔ اگر وہاں صدیق نے کہہ دیا مصطفیٰ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، مصطفیٰ فرمائیں گے اس کو بھگا دو یہاں سے۔ میری اپیل ہے ان سے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، صحابہ کی عظمت کو مان لو۔ صحابہ کا انکار نبی کا انکار ہے، نبی کا انکار خدا کا انکار ہے، تو جاؤ گے کہاں؟ ان 1500 صحابہ پر اللہ نے کتنے بڑے انعام کیے۔ ایک تو اپنی بیعت کا حق دیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دوسرا اپنا اوپر ہاتھ کا حق دیا کہ ان ہاتھوں کے اوپر میں رب کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک بس نہیں کی،
پھر اللہ پاک نے آسمان سے یہ ٹکڑا بھی اتار دیا، فرمائے میرے محبوب ان کو بتا دو میں رب ان سے راضی ہو گیا۔ کچھ لوگ جو منافقین تھے نبی کے دور میں بھی منافقین تھے، اور جو جتنے منافق تھے وہ سب صحابہ کے دشمن تھے، کیونکہ یہ تو نبی کے یار تھے، ان کو نبی سے دشمنی تھی تو نبی کے صحابہ سے بھی دشمنی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے نا یہ اوپر سے کی ہے، بات تھوڑا مکالا ہو گئے۔ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں یبایعون اللہ کہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اوپر سے بات تو ساری ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک جملہ اور بھی بڑھا دیا تاکہ اس کی گنجائش بھی ختم ہو جائے۔ اوپر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے میں نے رضامندی کا اعلان کیا ہے، میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، یہ سارے مومن ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کی صراحت کی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا میں نے ان کے دل کو دیکھ لیا ہے، یہ سارے مومن ہیں، یہ اوپر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، اگر اوپر سے بیعت ہوتی تو میں اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہوتا۔ اچھا کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہائے آج عثمان بھی ہوتا جو دوست تھے، اتنے بڑے تغمے مل رہے ہیں صحابہ کو، عثمان محروم ہو گیا، عثمان یہاں پر ہوتا تو وہ بھی ان ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیتا جس کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے۔ میں قربان جاؤں عثمان تیرے مقدر پر۔ اسی درمیان حضور نے اپنا دایاں ہاتھ لہرایا فضا میں، سونے مصطفیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا، اس ہاتھ کے ایک ناخن پر کائنات کے تمام خزانے لٹا دوں۔ امت کے عاشقوں نے حضور کے بالوں کو بھی آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضور جو بال کٹواتے تھے وہ زمین پر نہیں گرتے تھے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنی شیشیوں میں بند کر کے رکھتے تھے۔ میں خوش قسمت ہوں، مجھے مبارک دو، میں نے حضور کا وہ بال قدیہ شریف میں دیکھا ہے جو حضور کے جسم مبارک سے الگ ہوا ہے۔ قدیہ شریف میں وہ بال موجود ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں خواجہ خلیل، انہوں نے مجھے دکھایا تھا، میں نے وہ بال دیکھا ہے۔ یہ بال وہی ہے جو حضور کے سر میں تھا، حضور کے جسم کا بال ہے، گویا حضور کے بال کے جسم کا دیدار حضور کا دیدار ہے۔ ہماری ایک اماں نے حضور کے بالوں کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس محفوظ، جب شہر میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ اپنی شیشی پانی والی بھیجتا،
اما اس بال کو اس کے اندر گھما دیتی اور وہ پانی پی لیتے، شفا ہو گئی۔ نبی کے بالوں میں بھی شفا ہے، نبی کے کپڑوں میں بھی شفا ہے، نبی کی زبان میں بھی شفا ہے، نبی کی دعاؤں میں بھی شفا ہے، نبی کے یاروں کی دعاؤں میں بھی شفا ہے۔ مسئلہ کے دیوبند علماء حق نعرہ تکبیر۔ بات دور جا رہی ہے، میں بات کو ختم کروں۔ حضور نے کیا کیا یاد ہے آپ کو؟ جب عثمان کے دوست سجن پریشان تھے کہ اس نعمت سے، ان تمغوں سے عثمان محروم ہو گیا، حضور نے اپنا ہاتھ دایاں سچا ہاتھ فضا میں لہرایا اور بائیں ہاتھ بھی فضا میں لہرایا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان بیعت کر رہا ہے۔ میں ان 1500 صحابہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، لیکن عثمان تجھے لاکھ مبارکیں ہوں، اس جیسا ہاتھ تو ان صحابہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ شہادت عثمان کی ہے۔ تو دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے صحابہ کا جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں خوشخبری دی ہے کہ یہ کامیاب ہے اور جنتی ہے۔ بعد والے لوگوں کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن بعض خوش قسمت لوگ خواب کے ذریعے بھی ان کو خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے خواب میں بتایا کہ آپ کا شاگرد احمد بن حنبل کامیاب ہو گیا، قرآن کے نام پر مار جو کھایا۔ امام شافعی صاحب نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، امام شافعی صاحب رہتے تھے مصر میں، امام احمد بن حنبل رہتے تھے بغداد میں، بہت بڑا فاصلہ ہے درمیان میں، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، پیدل سفر تھے یا گھوڑے اونٹ کے۔ فرمایا کون مجاہد ہے جو امام احمد بن حنبل کو جا کے خوشخبری سنا کے آیا؟ ایک شاگرد مجلس سے کھڑا ہو گیا، اس کا نام ہے امام مزنی۔ اس نے کہا حضور میں جاؤں گا۔ آپ نے یہ خبر اس کو دی، فرمایا جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ امام مزنی مصر میں بغداد میں پہنچے، امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان میں تواضع ہوتی ہے، لوگ ان کو عظیم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ بابا فرید کیا کہتا ہے؟ راتی جاگے شیخ صدامے، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بلے شاہ قاری صاحب فرماتے ہیں یہ بلے شاہ کا شعر ہے، وہ بھی بدل گئے، اپنے آپ کو کہہ رہے راتی جاگے تے شیخ صدامے، راتی جاگن کتے تے جوتے۔ تواضع دیکھو، رات کو کتا ساری رات جاگتا ہے، اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے۔ تو اگر رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تو بڑا فن خواہ بن گیا ہے۔ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، شان ان کی بڑی ہوتی ہے لیکن ان میں تواضع ہوتی ہے۔ جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں کمزور ہوں،
میری کمزوری کو دیکھتے ہوئے مدینے والے نے یہ مجھے خوشخبری دی۔ اپنا کرتا اتارا اور آنے والے کو ہدیہ کر دیا۔ یہ رواج تھا اس وقت کہ فوری کوئی ہدیہ دیتے تھے، جو پاس ہوتا کرتا اتار کے دے دیا۔ امام مدنی واپس پہنچے اپنے استاد کے پاس، امام شافعی کے پاس، تفصیل سنائی، عرض کیا امام نے مجھے یہ کرتا دیا ہے تحفے کے طور پر۔ تو اللہ والے کی شان اللہ والا جانتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا میرے بیٹے یہ جو کرتا تم ہدیے میں لائے ہو یہ آپ کا حق ہے، میں آپ سے لیتا نہیں ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن بالٹی میں پانی ڈال لو، یہ کرتا اس میں ڈال کے بھگو دو، کرتا تم نکال لو، پانی مجھے دے دو، میں پانی استعمال کروں گا، میں نور و نور ہو جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل کا ایک خواب آپ کو بتانے کے لیے یہ ساری تمیز باتی ہے میں نے۔ امام احمد بن حنبل کو خواب آیا اللہ کا دیدار ہو۔ اللہ کا دیدار ایسے تو نہیں ہوتا، اور اللہ کا دیدار امام احمد بن حنبل کو 100 دفعہ ہوا۔ آخری دفعہ جب دیدار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے کہا الہ العالمین میرا ایک سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ۔ اگر کوئی دنیا والا ہوتا تو اللہ سے بدارت علماء مانگ لیتا کہ اللہ صاحب میں نے وزیر اعظم بنا چھوڑا، اور نہیں تو علاقے کا پٹواری بنا چاہتا میں کوئی مال مٹی کٹھی طرح سے، لیکن ایسا کوئی ملازم نہیں۔ امام محمد بن حنبل نے کہا یا اللہ مجھے بتاؤ آپ کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے، میں آپ کے قریب کیسے ہوں؟ اللہ نے فرمایا میرا قرب قرآن کے ذریعے سے نصیب ہے۔ عظمت قرآن، شان قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، لوگوں نوٹ کرو، اپنے دلوں میں لکھو۔ امام محمد بن حنبل نے دوبارہ سوال کیا کہ یا اللہ قرآن کے ذریعے سے جو آپ کا قرب ملتا ہے قرآن سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ سمجھ کے تو وہی پڑھے گا جو عالم ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جو قرآن کا عالم نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ تو تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو سمجھ تو نہیں ہے۔ رب کی رحمت دیکھو، اللہ نے فرمایا احمد میرا قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرے، بغیر سمجھے کرے، میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔